بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البروج کو پڑھیں گے کلرفل الفاظ میں۔ جس طرح عربی میں لکھا ہوگا اس کا ترجمہ ویسے ہی آپ کو اردو میں اسی ہی کلر میں ملے گا انشاءاللہ۔ لیکچر نمبر آج 12 ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الانشقاق گزر چکی، لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ یہ سورت بڑی دلچسپ ہے۔ اس کے شروع کی آیات کا ایک بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بادشاہ کے ہاں ایک نوکر تھا جو جادوگر تھا، بادشاہ کے ناجائز کام کیا کرتا تھا سارے۔ تو اس کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اسے کہا کہ لڑکے کو سکھا دو تاکہ تمہارے بعد وہ میرے کام کرتا رہے۔ تو وہ ایک خوبصورت سا لڑکا رعایا میں سے اس بادشاہ نے ڈھونڈ کر اس کو دے دیا۔ تو وہ لڑکے کو جادو سکھایا کرتا تھا، لیکن لڑکا جو ہے اس سے مطمئن نہیں تھا۔ لڑکا کیا کرتا کہ راستے میں ایک راہب آتا، اس سے بیٹھ جاتا، عیسائی مذہب کا جو پوپ تھا، اس سے وہ دینی تعلیمات حاصل کرتا، اس کے اندر وہ اسپرچویلٹی اور روحانیت بڑھتی گئی۔ تو اس کے جادو سے اس کو اتنا فائدہ اور اس کو اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی جتنی اس کو اس عیسائی جو راہب تھا اس کے جتنے بھی طور طریقے تھے اس سے اس کو جو ہے نا بڑی انسپریشن ملتی۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ عیسائیت اور وہ مذہب چونکہ اس وقت برحق تھا تو اس کے اندر راسخ ہونے لگا، تو اس کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر ہونے لگے۔ تو بادشاہ تو خوش تھا کہ یہ جادو سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس بچے کے دل کے اندر جو ہے نا اللہ کی وحدانیت بیٹھ گئی تھی، اور اس دور کا جو تعلیمات تھی وہ اس کے اندر بیٹھنے لگی۔ تو بڑے بڑے کام اس سے ہوتے، لوگ کہتے کہ یہ دیکھو بڑا نیک بچہ ہے، ماشاءاللہ نوجوان ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جنگل میں، تو ایک بہت بڑی بلا ان کے سامنے آ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ تم اس کو ہٹا دو۔ تو اس لڑکے نے اللہ کا نام لے کر اس کو جو ہے نا رفع دفع کرنے کا، تو وہ ہٹ گئی۔ اس طرح اس کے کچھ معجزات ظاہر ہونے لگے، تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہو گئے۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کسی اور سے متاثر ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو مارنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا کہ جا کر اس کو پہاڑ کی اس چٹان سے نیچے گرا دو تاکہ یہ مر جائے، قصے ختم ہو جائے۔ لیکن جو بادشاہ کے جو لوگ تھے، جو فوج تھی، اس کو اس پہاڑ کی چٹان کے اوپر لے گئے، وہاں سے اس کو نیچے گرانا چاہا تو آسمان سے بجلی کڑکی اور برسی، تو وہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ سارے گر گئے، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو کشتی پر بٹھا کر لے جاؤ دریا کے اندر، وہیں اس کو ڈبو دو۔ سارے چلے گئے اور اس کو بٹھایا کشتی کے اندر، سب نے اپنی جو بھی تھے ان کے اس وقت کے لوازمات، لائف جیکٹس پہنی، اور اس کو جو ہے گرانا چاہا۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پر بھی ایک کشتی الٹ گئی اور سارے کے سارے مر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور یہ واپس آ گیا۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو بڑی آسان ٹرک ہے، وہ یہ ہے۔ اب اس سارے تناظر میں، اس سارے واقعات میں لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ بڑے انسپائر ہو گئے اس لڑکے سے، نیک سے، کہ یہ اللہ والا ہے، دیکھو اللہ نے کتنی اس کو جو ہے عزت دے دی ہے۔ تو لوگ سارے اس وقت انسپائر ہوتے رہے، بادشاہ کو چھوڑ کر اس بچے کے تابع ہوتے گئے اور اس بچے سے متاثر ہوتے گئے کہ نیک ہے، اللہ والا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آنے لگا، تو بادشاہ نے کئی تدبیریں کی اس کو مارنے کی، لیکن وہ نہیں مرا۔ اس شخص نے خود کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے سامنے جو چوک ہے اس کے اوپر لٹکا دو، اور لٹکا کر ساری رعایا کو جمع کر دو، اور رعایا کو جمع کرنے کے بعد تم جو ہے وہ تیر نکالو کمان سے، اور اس میں صرف یہ کہو کہ میں اللہ کے نام سے تمہیں قتل کرتا ہوں اے لڑکے، تو میں مارا جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے بادشاہ نے اس لڑکے کو چوک پر ٹھہرا کر لٹکا دیا، اور وہاں سے تیر جو ہے کمان سے نکالا اور کہا کہ میں اللہ کے نام تجھے قتل کرتا ہوں۔ تو وہ تیر لڑکے کے گلے کے پار ہو گیا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ تو پھر جتنی بھی لوگ تھے، رعایا تھے، سارے یک زبان ہو کر اس مذہب میں داخل ہو گئے، اور وہ سب جو ہے اللہ پر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایک اللہ والا جسے کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے نام سے ہی وہ قتل ہوا۔ تو یوں اس لڑکے کا مشن بھی پورا ہو گیا، یعنی اس کی کردار اور اس کے عمل سے ساری رعایا مسلمان ہوگی بادشاہ کی۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ الٹا ہو گیا، میں تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ لوگ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، متنفر ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو کام اور بگڑ گیا۔ تو اب بادشاہ نے کیا کیا کہ خندقیں کھدوائی اپنے وزیروں سے اور اپنے سارے فوج سے، خندقیں کھدوا کر، یعنی گڑھے گہرے گہرے گڑھے کھدوا کر، جس طرح کسی گھر کی بنیاد کھودی جاتی ہے جس کے اندر اینٹیں لگتی ہیں، اس طرح بڑے بڑے۔ اور پھر کیا کیا کہ اس کے اندر آگ جلائی، اور آگ جلا کر سب کے سب مسلمانوں کو جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، اس دور کے مسلمان جو تھے، ان کو اس کے اندر ڈال دیا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ان کو جب ڈالا تو سارے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، سارے چیخ چلا رہے تھے۔ تو اللہ نے اس منظر کو کیچ کرتے ہوئے، کیپچر کرتے ہوئے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ آئیے اب آپ ریلیٹ کریں، میرے اس تمہید اور واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آگے جو آیات آئیں گی آپ اسے ریلیٹ کر پائیں۔ لیٹس سی، اللہ نے کیا فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے السماء آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والے ہیں، یعنی برجوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان میں برج ہیں، واللہ عالم کتنے برج ہیں۔ والیوم الواو کا مطلب ہو رہا ہے یوم، کہتے ہیں دن کو، یوم آزاد، یوم آخرت اردو میں استعمال ہوئے، الموعود وعدہ کیے ہوئے یا وعدہ دیے ہوئے دن کی قسم ہے، اس دن جس دن کا وعدہ ہے، گویا قیامت کے دن کا وعدہ ہے، سب نے اکٹھا ہونا ہے اللہ کے سامنے۔
و شاہد و مشہود، واو کا مطلب اور آئے گا شاہد حاضر ہونے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی شاہد ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی حاضر کرو، تو وہ شاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے، و مشہود اور حاضر کیے جانے والے، یعنی قیامت کے دن ہم حاضر کیے جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن حق اور برحق ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اب یہ وہ بات ہے جس کا میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، قتل مارے گئے اصحاب الاخدود، اصحاب والے اخدود خندق والے، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا بیچارے کو، اس واقعے کو خندق سے منسوب کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس واقعے کا میں نے آپ کو تذکرہ بتایا ہے، یہ روایات میں کثرت سے ملتا ہے۔ تو قتل اصحاب الاخدود، قتل کر دی گئے، مارے گئے اخدود خندق والے، النار ذات الوقود، النار، نار آگ کو کہتے ہیں نا، جو آگ ہے، ذات الوقود، ایندھن والی، یعنی ایسی آگ تھی جو ایندھن والی آگ تھی اور خندقوں میں بھری گئی تھی، اور جن میں ان بیچاروں کو ڈالا گیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایسی آگ میں ڈالا گیا جو ایندھن والی، جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، اذ ہم، جب وہ سب، اذ کا مطلب جب، ہم کا مطلب وہ سب، علیہا اس پر، علا کا مطلب آتا ہے نا پر، ہا کا مطلب اس پر، تو قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ڈال رہے تھے وہ اس بات پر گواہ بھی تھے کہ مومنوں کو ڈال رہے، اور اس خندقوں پر بیٹھ کر جو ہے انجوائے کر رہے تھے، مزے کر رہے تھے، اور وہاں پر ایمان والے مسلمان خندقوں میں جل رہے تھے۔ وہم علی، اور وہ سب علی اس پر، ما جو، یفعلون فعل کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود مشاہدہ کرنے والے تھے، یعنی گواہ بھی تھے اس وقت کہ ہم یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈال رہے ہیں جہنم میں، دنیاوی جہنم ان کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ خود گواہ تھے، اور خندقوں کے سائڈوں پر بیٹھ کر دیکھ بھی رہے تھے، اور اپنے کام پر خود بھی گواہ تھے، مشاہدہ کر رہے تھے کہ واقعی ہم نے یہ کیا ہے۔ وما، اور نہیں، نقم، انتقام لیا ان سب نے، نقم انتقام سے، منہم ان سے، وہ جو لوگ جل رہے تھے ان کا ان سے انتقام لینے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے فرمایا الا، مگر، ان یؤمنو، کہ وہ بات یہ تھی کہ یؤمنو، وہ سب ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ اس ظالم بادشاہ نے اس لیے ان بیچاروں کو جہنم، دنیاوی جہنم میں ڈال لیا تھا، یعنی آگ میں ڈال دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی، اللہ نے فرمایا کہ ان کا صرف انتقام لینے کا مقصد یہ تھا کہ ان بیچاروں نے صرف اللہ پر ایمان لایا۔ تو کتنے وہ لوگ اللہ کے جو ہے اب مقرب ہوں گے، آفیشلز ہوں گے اللہ کے ہاں، کہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ہی جانے سے نہیں روکا، یعنی آگ میں ہی ڈال دی گئے، لیکن پھر بھی وہ توحید پر کار باندھ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے۔ العزیز الحمید، جو زبردست ہے، نہایت قابل تعریف ہے، حمد کے قابل ہے، یعنی اس اللہ پر ایمان لائے، ان کا قصور یہ تھا، اس لیے بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اور اس اللہ پر جو قابل تعریف ہے اور زبردست ہے۔ الذی، وہ اللہ جو، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، ساری بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی ہو، والارض، چاہے وہ ارتھ کی ہو یا زمین کی ہو، واللہ علی کل شیء قدیر، و اللہ ہر چیز پر شہید، خوب گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، فتن المؤمنین، سب نے آزمائش میں ڈالا، یعنی فتنے میں ڈالا، المؤمنین، سب مومنوں کو، والمؤمنات، اور سب عورتوں کو، یعنی سب مومن عورتوں اور مردوں کو، ان لوگوں نے جن نے آگ میں ڈالا، ان کے لیے بھی اللہ نے کہا ثم لم یتوبوا، پھر لم یتوبوا، نہ ان سب نے توبہ کی۔ اگر وہ توبہ کر لیتے نا تو اس کا مطلب اللہ ان کو بھی معاف کر لیتا۔ سبحان اللہ، کتنا غفور الرحیم ہے اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ پھر انہوں نے اگر توبہ نہ کی، فَلَهُمْ، تو ان کے لیے کیا ہوگا، عذاب، عذاب ہوگا جہنم، جہنم کا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور کیا ہے، اللہ نے فرمایا حریق، جلنے کا، تو ان کے لیے وہ جلنے کا دردناک عذاب ہوگا جنہوں نے مومنوں کو، مردوں عورتوں کو آگ میں ڈالا اور پھر توبہ نہ کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے یا عمل کیے انہوں نے، الصالح، نیک، لہم، تو ان کے لیے جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، جس کے نیچے جاری رہتی ہیں، بہتی ہیں، من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں یا ان کے نیچے نہریں ہیں۔ ما تحت کا لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے نا، تو انہار نہر کی جمع ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی کا ذکر کر دیا۔ اگر وہ آگ میں ڈالے گئے نا تو اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس وقت ڈال رہے تھے وہ ناکام ہوئے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ اب اللہ نے اپنی پکڑ کے بارے میں بتایا، ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت اور شدید ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی یبدئ، ابتدا سے ہے نا، پہلی بار پیدا کرتا ہے، و یعید، و اعادہ، لوٹاتا،
کرے گا، یعنی دوبارہ بھی آپ کو پیدا کرنے پر وہی رب قادر ہے جس نے پیدا کیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ ہے بہت بخشنے والا، غفور الرحیم ہے، الودود محبت کو کہتے ہیں، اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، ذو العرش وہ عرش والا ہے، المجید اونچی شان والا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ تو جب وہ ارادہ کرتا ہے، فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے، لما اس کو جو یرید وہ چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے وہ چاہتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یقول لہ، جس اسے کہتا ہے، یقول لہ کن، ہو جا، تو فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو کر گزرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آتی ہے یا آئی آپ کے پاس حدیث، خبر یعنی بات، جنود لشکروں کی، کہ آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر آئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا، فرعون و سمود، یعنی فرعون کا لشکر تھا، اس کو کیسے غرق کیا ہم نے پانی میں، و سمود، اور قوم سمود جو تھی اس کو کیسے ہم نے، جنہوں نے صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو، ان کا ہم نے کیا حشر کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے واقعات کو۔ بل الذین، بلکہ وہ جن سب نے کفروا، کفر کیا، فی تکذیب، اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ، اور اللہ کیا ہے، من ورائہم، ان کے پیچھے ہے، ان جیسے ہم کہتے ہیں نا ماورائے عدالت یا ماورائے گھر، یعنی کسی کو گھیرنا، کسی کے پیچھے رہنا، تو اللہ نے فرمایا واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے انہیں، یعنی گھیرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان بطش ربک لشدید کتنی سخت ہوگی۔ اور آگے اللہ نے ذکر کیا اپنے قرآن کا، سبحان اللہ، یہ قرآن جو ہے کب سے ہے، کہاں تک ہے، اللہ نے فرمایا بل ہوا، بلکہ ہوا وہ قرآن، جو قرآن ہے، مجید، بڑی اونچی شان والا ہے۔ جو قرآن ہے بڑی اونچی شان والا ہے، یہ اگر مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ حافظون، ہم نے نازل ہی کیا، ہم اس کا جو ہے حفاظت خود کرنے والے ہیں۔ اور آسمان دنیا میں تو ابھی 1450 سال تک ہوئے آئے ہیں نا، یہ تو اس سے تو پہلے یہ آسمان پر بھی تو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی لوح محفوظ، یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بہت پہلے سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکام کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔